خان صاحب معصوم آدمی بھی تھے, مان بھی جاتے تھے, اور اس کی پھر ہمیں بھگتنی بھی پڑی ہے. تو پھر وہ جو ہور چوپو گنے میں نے ان کے لیے گایا تھا وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی ویلڈ ہو گیا. ہم جب انڈیا میں جاتے ہیں فنکار تو ہم بھگوان ہوتے ہیں, جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہم مراسی بن جاتے ہیں. اب اللہ کرے میرا اس کام سے جان چھوٹے. سارے گانوں کے ٹائٹل پروین, چمکیلی, پنجاب, بلو, رانو, پتہ نہیں ایسے کوئی بلی ٹائپ چیز میرے ذہن کسی میں. پیر نے کہا آپ کو کہ لڑکیوں کے نام پہ گانوں کے نام رکھو گے تو چلیں گے. دیکھو نا میں نے خواتین کے رائٹس کا کتنا خیال رکھا ہے. پہلے گانے سے ہی جو ہے کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی. چھینک مار دوں تو کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ یار یہ چھینک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے. پوری دنیا کو دیکھ لو, ہر طرح کے گانے گائے ہیں انہوں نے, میری دفعہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ہماری مائیں کلمہ پڑھاتی تھیں بچوں کو, آج کل بیبی شک ڈو 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 ڈو. اب یہ غلط بات بھی نہیں ہے, بس وہ ایسی کی تیسی شروع ہو گئی جناب. وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مجھے سو موٹو نوٹس لے کے بلا لیا عدالت میں کہ ذرا ادھر آ نا, ذرا پروین ہے بڑی نمکین. السلام علیکم, میں ہوں لبیبہ ارشد اینڈ ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ. ہمارے آج کے گیسٹ پاکستان کے بہترین پاپ سنگر ہیں, سوشل ورک بہت دل سے کرتے ہیں, پالیٹکس سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں, لیکن پالیٹکس کو خیر آباد کہنے کے بعد منظر سے کچھ عرصے سے غائب ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ان سے جانتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان تو نہیں کرنے والے. ابرار الحق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائیے گا غائب کہاں ہیں آپ؟ میں کہیں غائب نہیں, آپ نے کال کیا میں حاضر ہو گیا. پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد کوئی نئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہے؟ ایک تو پی ٹی آئی کو نہیں, میں نے پالیٹکس کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو میری مرضی ہے, میرے دل میں کیا ہے میں کس کو ووٹ دوں کس کو نہیں دوں, لیکن میں نے پالیٹکس سے علیحدگی اختیار ضرور کی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ماحول وہ نہیں تھا کہ میرے جیسے لوگ جو صرف اس غرض سے پالیٹکس میں آتے ہیں کہ ان کو موقع ملے گا, ان کے پاس ایک ویژن ہے, وہ بہت ساری تبدیلی لے کر آئیں گے, ہاسپٹلس کی بہت ساری تعداد ہو جائے گی ملک میں, اور ادارے بنیں گے, بہتری لے کر آئیں گے. تو وہ تو دور کی بات تھی, مجھے کچھ اور ہی چیزیں نظر آ رہی تھیں, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ مناسب یہ ہے کہ اس وقت پالیٹکس سے ہی علیحدگی اختیار کر لی جائے. 12 سال سے زائد عرصے کا ٹائم دیا آپ نے پی ٹی آئی کو. ابھی جب پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں آپ, تو ابھی اس فیز میں ہیں سیاست والے کہ ابھی اس سے باہر آ رہے ہیں؟ آنیسٹلی جب سے میں پالیٹکس سے سائڈ پہ ہوا ہوں تو ایک خاص طرح کا سکون تو ہے, کیونکہ میں وہ کام جو میرے دل کے بہت قریب ہے ہاسپٹل سے ریلیٹڈ وہ کر رہا ہوں. کینسر پیشنٹس ہمارے ہاسپٹل میں اتنی ساری تعداد میں پڑے ہوئے تھے, میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. مجھ سے بہت سارے لوگ توقعات کرتے تھے کہ میں جیل میں زیادہ اچھا لگوں گا ان کو, یا وہ ڈٹ کے چھپ جاؤں گا تو میں زیادہ اچھا لگوں گا. تو گھر میں 45 پیشنٹس پڑے ہوں آپ کے کینسر کے, تو ان کا علاج اور ہسپتال اور وہ میڈیکل کالج جس کو بند کرنے کا لوگ سوچ رہے ہوں, تو وہ مناسب نہیں تھا. اور اب چونکہ وہ کام میں بڑے احتیاط سے دھیان سے سر انجام دے پا رہا ہوں, تو مجھے خوشی ہے کہ کم از کم میں کام آ رہا ہوں. اور نہ صرف کہ یہ بلکہ ہم نئے پروجیکٹس بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں, اس ملک سے باہر کچھ پروجیکٹس بنا جس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمارے ملک کو ہی ہوگا. اور کیونکہ ملک میں وہ سازگار سہولیات اور اسسٹنس موجود نہیں ہے اس وقت کہ ہم اپنے اداروں کو گرو کر سکیں. یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت ایسے پروجیکٹس کو روکنے کے لیے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ جس سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس کو روکا جائے. اور کسی وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی یہ بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ بہت ساری ایسی قانون سازی ممکن ہے جس کے بعد ایک مشروم گروتھ ہوگی پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی, اور دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو وہ لوگ جو کسی بھی ایجنڈے کے تحت ہمارے ایسے سیکٹرز کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینی, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور اس ملک کی ترقی ہوگی انشاءاللہ. ہاں اگر یہ جو کہ تو رہتے ہیں حالات, تو پھر بہت سارے اور انویسٹرز بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ ملک سے باہر کسی ایسی جگہ پہ جہاں انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ اپنے انسٹیٹیوشنز لے جائیں اور دنیا بھر سے
پھر لوگ جب وہاں جا کے پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی ڈگری ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے. لیکن اپنے ملک کے اندر اداروں کو فروغ دینے سے کتراتے ہیں. سو انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کر رہا ہوں کہ آئی ایم شور جو اوپر بیٹھے ہیں ارباب اختیار, ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنے سیکٹرز میں ترقی ممکن ہے اور وہ کر نہیں پا رہے انفارمیشن نہ ہونے کی بنیاد پر. کرنٹلی سوشل ورک کا کون سا پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے؟ ہمارا ہاسپٹل تو چل ہی رہا ہے 23 سالوں سے, میڈیکل کالج چل رہا ہے, اور اب ہمارا ادارہ سہارا جو ہے وہ ایک یونیورسٹی بھی بن گیا ہے. سو سارے پاکستان کو, ہمارے ڈونرز کو مبارک ہو. اور کینسر ہاسپٹل بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نئے پروجیکٹ بھی پاکستان میں مزید لے کر آ رہے ہیں. کچھ لاہور میں لے کر آ رہے ہیں, کچھ ہم ملک سے باہر بھی پلان کر رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا پاکستان کو, کیونکہ ڈھیر سارا ریونیو آئے گا اور یہاں سے ہم کوالٹی ہیومن ریسورس بھی ساتھ جائیں گے اور زر مبادلہ بھی باہر سے آئے گا. سو کافی سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت. شیئر کر سکتے ہیں؟ ہیلتھ پروجیکٹ ہے, ایجوکیشن بیس پروجیکٹ ہیں, کیا کیا ملک اس سے میں باہر جو چیزوں ہیں کو وہ تو ٹارگیٹ کیا ایجوکیشن جائے گا؟ بیسڈ پروجیکٹس ہے. یو اے میں رائل فیملی کے ممبر سے ملا تھا اور وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ انہوں نے ہمارا پروفائل دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی ٹائم دے دیا کہ آئیں ہمارے پاس آ کے کام کریں, ہم آپ کو لینڈ فراہم کریں گے, ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک 10 سال کے بعد کہاں ہوگا اگر ہم, جو میں نے اپنا ویژن ان کو دیا تھا کہ ایک مشروم گروتھ ہو جائے گی آرگنائزیشنز کی, انسٹیٹیوشنز کی, جس میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے وہاں پر آئیں گے, تو ایک ایکٹیویٹی بہت بڑے پیمانے پہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. دیکھیں لوگ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے کام کرنے. اب وہ جو کہیں گے کہ واٹ از ان اٹ فار می, تو ان کے لیے ان کے ساتھ پھر کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو 100 سے 150 کی سیٹ پر جانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے میڈیکل کالج کا, کہ مطلب 100 کی بجائے اگر ہم مزید ہر سال 150 اگر ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے تو اس کا ملک کو فائدہ ہی ہوگا. ایم ایس اینس کی دنیا بھر میں ضرورت ہے. آسٹریلیا میں 4 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے, جرمنی میں 2 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جو ادارے ہیں وہ لگا کے ہم ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو اربوں کا ہم ریونیو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کوئی سوچنے والا, کوئی کرنے والا, کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا. اور جیسے میں نے پہلے کہا, میں کوشش ضرور کروں گا کہ ارباب اختیار تک اپنی بات پہنچاؤں تاکہ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہم ضائع نہ کریں. یہ جو ایجوکیشنل ٹورزم ہے, اٹ کین ڈو ونڈرز فار دس کنٹری. پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہی بار صرف بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوا تھا ایوب خان کے دور میں, اور اس کی وجہ سمندر پار پاکستانیوں نے پیسہ بھیجا تھا. تو ہم کیوں ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جو مواقع ہیں ہمیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اتنا براڈ ویژن ہے آپ کا, تو اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ تو میں نے اس وقت سوچا تھا جب میں نے خان صاحب کو جوائن کیا تھا. یوتھ پارلیمنٹ کے بے شمار نوجوان مجھے کہتے تھے کہ آپ بنائیں. پھر میں نے جب خان صاحب کی تقریر سنی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں سنی, تو میں نے وہ اپنا ارادہ ترک کر کے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی, اور بالکل صحیح کیا. میں سمجھتا ہوں ان کا ویژن, ان کا وہ سب کچھ. تاہم بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی, شاید ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. سو ہم ان کو بات کئی دفعہ سمجھاتے بھی تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. مگر انفارچونیٹلی وہ ظاہر ہے ایک لیڈر کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, اور بعض اوقات مس کیلکولیٹ بھی کر دیتا ہے چیزوں کو. تو عجیب طرف چیزیں نکل گئیں اور پھر ان کے ہاتھ سے بھی آہستہ آہستہ وہ باہر ہوتی گئیں. سو میں نہ تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں گا اور نہ فی الوقت اپنی کو پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا. ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کو بہت مرتبہ آپ نے سمجھایا بھی, اور یہ تاثر بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب کو غلط مشورے دیے جاتے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو غلط مشورے دینے کا تاثر ٹھیک تھا, اور کون دیتا تھا غلط مشورے؟ مختلف لوگ دیتے اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس تھے. اور خان صاحب معصوم آدمی بھی تھے, مان بھی جاتے تھے. ایک ان کا جارحانہ انداز ضرور تھا اور جارحانہ چیز کو پسند کرتے تھے. تو جو بھی مشورہ دینے والے بعض اوقات ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے مشورہ دیتے تھے کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں گا. تو جو مشورہ دیتا تھا نا کہ ذرا میلو ڈاؤن کر لیں, وہ پھر تھوڑا سا ان کی نزدیک بزدل بھی ہوتا تھا, اور ان کے نزدیک وہ
بہادر نہیں ہوتا تھا کہ یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں, جو میں ایک بات نوٹ کیا ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, ان کے شہادات پہ چلیں گے, اتنا ہم کامیاب. ہم نے صرف خان صاحب کو, نوجوانوں کو بالخصوص میں میسیج دینا چاہتا ہوں. خان صاحب بڑے زبردست لیڈر ہیں, لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. میں نے خان صاحب کو اس لیے فالو کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, ایک دفعہ میں نے ٹویٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ بے شک ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے, لیکن یہاں رکنا نہیں ہے. محمد رسول اللہ ہمیں بتاتا ہے طریقہ کہ غلامی سے آزاد ہونا کیسے ہے. کب آپ نے صلح حدیبیہ کرنی ہے, کب آپ نے صبر کرنا ہے, کب آپ نے جنگ بدر لڑنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتا؟ نبی کی زندگی. وہ ان کے اپنے لیے تھوڑی تھی, تو ہمارے لیے تھی. ہجرت بھی کیا آپ نے, تو وہ ہمارے لیے تھی کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے ہجرت کرنی پڑے تو کرو. اگر ہم معاذ اللہ ان سے دلیر تو نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے نبی تھے. ہم نے کنفیوز نہیں ہونا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے. میرا صرف ان سے یہی تھا, اور میں نے ان سے اس حوالے سے ریکویسٹ کی. میرا اپنا ایک ذہن تھا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو جارحانہ مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں, کئی ان میں سے بہت نوجوان لوگ بھی تھے بڑے جارحانہ, وہ پھر انہوں نے مروایا. کس طرح کے غلط مشورے دیے جاتے تھے؟ کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ اسمبلیاں توڑ دیں, آپ جٹ جائیں گے, اس وقت پورا ماحول ہی چینج ہو جائے گا, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے فلاں. بے شک دنیا بہت ساری ہمارے ساتھ کھڑی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دنیا ساتھ کھڑی ہونے کے پنجاب کی ایک ہسٹری بھی ہے کہ کس حد تک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ضروری تھا. مطلب نیم گرم پانی میں انڈے نہیں ابلتے نا, کہ آپ کہیں جی کہ آپ دیکھیں تو سی انڈے پھینک کے. تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں انڈے صرف گرم ہوں گے, ہلکے سے ابلیں گے نہیں, تو آپ کھا نہیں سکیں گے. اس لیول کی, جسے کہتے ہیں نا, اویئرنیس آ چکی تھی لوگوں میں, مگر وہ کس حد تک نکلیں گے, اور کیا آپ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ترکی کی مثال ہے جی, ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے, وہ سارا وہ پانی گرم تھا, اس میں انڈے ابل سکتے تھے, یہاں پہ نہیں. ہمیں یہ ساری چیزیں ایک لیڈر کو میرا خیال ہے ملحوظ خاطر ضرور رکھنی چاہیے, اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی لوگوں کے باہر نکلنے کی, تو 9 مئی کے واقعے کی اگر بات کریں, اس کے بعد کچھ یاد ہے کہ اگلے 6-7 دن کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کے واقعے کو آپ کو نہیں پتہ؟ 9 مئی کے واقعے میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو نہیں پتہ کیا ہوا تھا؟ اتنے معصومانہ طریقے سے آپ سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں. میں نے تو آپ یہاں پاکستان میں نہیں تھیں, آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ میں تو پاکستان میں تھی, میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں, میں اس پہ بڑا کلیئر میرا سٹانس ہے, جو بھی ہوا تھا غلط ہوا تھا. اس میں ہمارے پارٹی کے لوگ بھی تھے, اور اگر کسی نے مشورہ دیا تھا تو بڑا ہی غلط مشورہ دیا تھا, اور اس کی پھر ہمیں بھگتنی بھی پڑی ہے. تو پھر وہ جو ہور چوپو گنے میں نے ان کے لیے گایا تھا, وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی ویلڈ ہو گیا کہ پھر ان ہور چوپو گنے میں 9 مئی کے دن دوپہر کو رنگ روڈ میں جب میں واپس آ رہا تھا اپنی کانسٹیچوئنسی سے, شادرہ سے, تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا. ہمارے ورکرز تھے, احتجاج کر رہے تھے. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو بتایا کہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے, ہم بالکل پرتشدد احتجاج نہیں کرتے, نہ ہی آپ نے کرنا ہے, نہ کہیں آپ نے آگ لگانی ہے, نہ توڑ پھوڑ کرنی ہے, کیونکہ میں اس چیز کے ہمیشہ سے سخت خلاف ہوں. میں نے اپنی پوئٹری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایون جب ویسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جلا دیتے ہیں لوگ, اللہ معاف کرے, معاذ اللہ, اور اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں, تو ہم ادھر اپنی املاک جلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس پہ میں نے لکھا تھا کہ سازشوں میں بھلا ہم آئیں کیوں, اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں, آپ پیارے ہیں ساری امت کے, یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی. میں بار بار کہتا رہا, لیکن وہ موب مینٹیلٹی تھی, وہ بیچ میں سے کوئی سازش تھی, وہ جس طرح سے بھی وہ ہوا وہ غلط ہوا. اور اس میں پوری دنیا کے اندر سوچے ایک برا میسج گیا, اور ہمارے اداروں کی بھی وہ ملائن بھی ہوئے, فوج بھی ملائن ہوئی, جو کہ نہیں. مجھے یہ تھوڑا حاصل ہے کہ میں
ایک طرف میرے فوج پوری فیملی میں اور ایک طرف پولیٹیشنز. تو میں دونوں کے پرسپیکٹیوز کو، دونوں کے کلچرز کو بڑی آسانی سے سمجھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی لائن کوئی بھی جب کراس کرے گا تو پھڈا ہوگا، کیا امپیکٹ ہوگا اس کا. تو اس کے لیے میں پھر دونوں طرف یہ کوشش کرتا رہا. میں نے اپنا وہ میسج بہت سارے لوگوں کو بھیجا بھی، اور تاکہ اس کا کوئی، لیکن ظاہر ہے نکار خانے میں طوطی کی آواز، خان صاحب گرفتار تھے اور وہ والی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی. جو بھی ہوا وہ غلط ہوا. پھر اس کا جو بھی امپیکٹ آیا ہم نے دیکھا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پھر مذمت بھی سب لوگوں نے کی اس کی، لیکن جو بھی ڈیمیج ہو چکا تھا، پھر اس کا پھر نقصان کس کو ہوا؟ الٹیمیٹلی ہماری پارٹی کو نقصان ہوا. اس لیے بڑا ضروری تھا حکمت سے کام لینا جو ہم نے نہیں لیا. خان صاحب سے لاسٹ ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ پی ایچ ڈی اسکالرز میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور کوئی تقریباً 2000 کے قریب، کیونکہ ہمارے یوتھ پارلیمنٹ میں 2000 سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں. تو ہم نے ان کی ٹیم بنائی ہوئی ہے تاکہ ریفلیکٹ کرے اپنے نالج کو مختلف شعبہ ہے زندگی سے. تو مجھے امید تھی الیکشن ہوگا تو ہم لوگ حکومت میں آئیں گے، تو ہم نے ان کی مشاورت سے اور دنیا بھر میں جو ہمارے ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل گلوبل پرسپیکٹیو کو پاکستان میں لانا اور پاکستانائز کر کے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا، یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہے. تو ہم تو آگے کی سوچ رہے تھے، تو میں اس حوالے سے میں نے وہ ایک ان کا جو لائیو ٹیلی کاسٹ وہ کرایا تھا خان صاحب کا، اور اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہوئی. لاسٹ کوئی سیاسی حوالے سے ان سے بات ہوئی تھی؟ سیاسی حوالے سے میری یہ بات ہوئی تھی ان سے کہ مجھے کچھ کانسرٹس مل رہے تھے، کچھ سہارا کے ایونٹس تھے، اور حالات پاکستان کے خراب تھے، آپ کو پتہ یہ ٹینشن چل رہی تھی. تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں جاؤں نہیں، تو میں پھر اسپیشلی گیا ان کے پاس. میں نے کہا میں نے اجازت لینی ہے. میں نے لنڈن، میرا ایک شو ہے جو لنڈن پھڈے والا، جو پھڈا لوگوں کو دکھایا وہ ہوا نہیں تھا. بائی دا وے وہ پھنس گئے میرے پاس، وہ جو صحافی تھے پچھلے دنوں انٹرویو لینے کے لیے آئے. ایک اور لنڈن کے ایونٹ میں میں گیا تھا. میں نے کہا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا وہ اتنی خبریں کیوں آپ نے دیں؟ تو کہتا پھر خبریت لوگوں کو چاہیے نا. تو وہ میرے پاس ریکارڈڈ پڑا ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ کے پروگرام میں وہ بریکنگ نیوز بن جائے گی. تو وہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کچھ ہوا بھی نہیں تھا، اور نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے. سمجھتے ہیں تو کوئی وہ خان سازش صاحب سے میں اجازت لے کے، تو وہ سارے ایونٹس کی میرے پاس اجازت تھی، اور اس کے اوپر پھر میری ان سے میسیجنگ بھی موجود ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی چاہیے، جو کہ بڑی صحیح بات تھی، اور اس کا تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے کہا خان صاحب ٹھیک ہے، لیکن شاہدرے میں آنیسٹلی الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو مجھے کانسرٹس ضرور کر لینے دیں کچھ، اور ساتھ سہارا کی تو مجبوری ہے. تو یہ کانسرٹ سہارا کا تھا، جس میں ظاہر ہے ہمارے کینسر پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے، باقی اور چیزیں، تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. اب اس کی ٹائمنگ ایسی ہو گئی کہ ادھر مجھے پالیٹکس چھوڑی میں نے، اور ادھر جا کے میں نے ایونٹ کیا. تو وہ اس کے بعد وہ پھر جو دوست نون لیگ کے صحافی تھے انہوں نے یہ بات کی، اور اس سے پھر یہ بات آگے پھیلی گئی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. سو خیر اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں. آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ انسان کے بس میں بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ ہی اس کو بہتر کرتا ہے، اور اللہ ہی سب چیزوں کو جانتا ہے. مجھے ادھر خان صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جب کرکٹ میچ ہار کے آتے تھے تو منہ چھپاتے ہوئے ملک میں داخل ہو رہے ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے نا. تو جب جیت کے آ رہے ہوتے تھے تو لوگ ہار لے کے پہنچے ہوتے تھے وہاں پہ. سو یہ اچھا اور برا وقت یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، وہ مقصد الٹیمیٹلی صاف ہونا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. سو انشاءاللہ آپ سونر اور لیٹر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، وہ جو آپ ابھی لنڈن کے کانسرٹ کا ذکر کر رہے تھے، اس پہ یہ تو وہاں پہ جو صحافی ہیں انہوں نے تو تنقید کی ہی تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن میں عفت عمر تھی، مشی خان تھی، انہوں نے بھی بہت باتیں کہیں کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، اور یہ ان کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب کیا دینا ہے ان کا؟ پر اب پارٹی چھوڑنی ہے تو نیچرل ہے. اگر میری جگہ وہ بھی ہوتے، 12 سال کی ایسوسی ایشن، آپ کی 12 سال کی رفاقت والا
ڈاگ جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ مر جائے تو ایک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. اگر آپ تھوڑے سینسٹیو ہیں تو ایک پارٹی جس میں آپ نے اتنا وقت دیا, جس آپ نے اتنے گیت دیے, اپنا دن رات محنت کر کے, آپ جنوبی وزیرستان جا رہے ہیں, آپ ہر جگہ دھرنوں میں جا رہے ہیں, شرکت کر رہے ہیں, آپ لنڈن پہنچے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, ایک فون آ گیا فوراً واپس آؤ لاہور کا جلسہ ہے, آپ سارا پروگرام کینسل کر کے واپس آ رہے ہیں. آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے, دھرنا شروع ہوا ہے, فوراً واپس آؤ. وہ میری بیگم آج تک میرے سے لڑتی, تو فوراً واپس آ گئے. تو دن رات اپنا پیسہ بھی خرچ رہے ہیں, دوسری پارٹیز کے لوگوں سے ناراضگیاں بھی لے رہے ہیں, اپنے کانسرٹس بھی قربان کر رہے ہیں, اپنا سارا کچھ قربان, اور حاصل کیا کر رہے ہیں؟ نہ میں نے کوئی مشیری ملی مجھے, نہ مجھے کوئی وزارت ملی, نہ مجھے کوئی سینیٹرشپ ملی, نہ مطلب لیا بھی کچھ نہیں, اور مفت کی باتیں بھی لوگوں کی الگ سنی. اور آج بھی وہی ترانے بج رہے ہوتے ہیں جس کو میں نے ایک نیریٹو بلڈ کر کے خان صاحب کو دیا, اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن وہ آنسو جیسے بھی تھے وہ مگر مچھ کے نہیں تھے, وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. وہ کوئی بھی ہوتا تو شاید ایک پرانی ایسوسیشن ختم ہونے پہ آپ دیدہ ہو جاتا. میں تھوڑا سا سینسیٹیو ہوں, اور میں نے ہونا بھی نہیں تھا. میں نے وہ جو گانا گایا نا اینڈ پہ کہ اس دیس کو قائم رہنا ہے, وہ بائی گاڈ میرا, کیونکہ خواب ہوتا ہے نا انسان کہ ہم نے اس پارٹی کے ذریعے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے, تو مجھے لگ رہا تھا ایک دم سے یہ کیا ہو گیا سب کچھ. پھر وہ آیا اندر سے کہ نہیں, انشاءاللہ اس دیس کو قائم رہنا ہے, یہ ہم ترقی کریں گے, اور وہ خواب ضرور اللہ پورا کرے گا. سو اس طرح میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا. لیکن ایک بات لوگوں کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات آپ کو ایسے ٹائم پہ ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میرے فادر کا جس دن انتقال ہوا تھا, پہلے جب میری مدر کا انتقال ہوا تو بہت سارے شوز بک تھے, تو میں نے سارے کینسل کر دیے. 5-6 دن کے بعد ایک عورت آ کے بیٹھ گئی دروازے پہ. وہ کہتی ہے میں نے تو نہیں اپنا کینسل کرنا, میرے بہت سارے پیسے لگ گئے ہیں, میں مر جاؤں گی. اور والد صاحب کے وہ پیروں میں جا کے گرے. اب میں 10 دن کے اندر اندر وہ شو کیسے کر دوں؟ میرے ابو کہتے ہیں کر دو, کوئی بات نہیں. تو میں نے وہ شو کیا, اور مجھے یاد ہے کہ کلچرل کمپلیکس میں وہ شو تھا, ٹکٹس اس نے ظاہر ہے بیچنے تھے, کچا کچ بھرا ہوا تھا. ان دنوں پاپولیرٹی بھی عروج پہ تھی, لوگ پاگلوں کی طرح ناچ رہے تھے, اور میں اندر سے رو رہا تھا. رانگ ٹائمنگ کہ میری ماں دنیا سے جا چکی ہے اور مجھے شو کرنا پڑ رہا ہے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا, اور مجھے یہ تھا کہ یہ لوگ پاگل ہیں, یہ کیوں ناچ رہے ہیں. سو یہ جو لنڈن والا شو تھا سہارا کے لیے تھا. دل آپ دیدہ ہو بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے. اتنا دکھ ہوا مجھے پچھلے دنوں, کسی نے ادھر ڈھول والے کو پیٹا کہ تم ڈھول بجا رہے ہو اور غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور بھائی وہ بچوں کی روٹی کمانے کے لیے لبرٹی پہ کھڑا ہوتا ہے ڈھول لے کے, اس کا کام ہے یہ. اگر تم نوکری پہ جاتے ہو تو کیوں جاتے ہو نوکری پہ؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غزہ میں لوگ مر رہے ہیں, تم نوکری پہ چلے گئے ہو, شرم آنی چاہیے تمہیں. وہ بندہ کہے گا میں نوکری پہ نہ جاؤں تو کیا کروں, میں نے بچوں کی رزق کمانا ہے. تو ڈھول والا کیا کرے, اس کو تو یہی کام آتا ہے, وہ اپنی خوشی سے بجا رہا ہے, تمہیں لگتا ہے ڈھول. کوئی شرم کرو, وہ خوشی سے نہیں بجا رہا, اس کا یہ کام ہے, اس نے بچوں کا رزق کمانا ہے بھائی. سو اس لیے ہم تھوڑا اپنے آپ سے باہر نکل کے سوچا کریں کہ اگر ابرار فار ایگزامپل کانسرٹ کر رہا ہے تو پیچھے 45 کینسر کے پیشنٹس ہیں جن کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے گیا ہوا ہے, وہ مزے کرنے کے لیے نہیں گیا ہوا. ہمارے لیے یہ روٹین بن جاتی ہے کام, جیسے آپ روز کام پہ جاتے ہیں اسی طرح ہم کام پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے لیے اٹ از نو مور انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ ان کے لیے ہوتی ہے جو دیکھنے آئے ہوتے ہیں. لیکن سمجھ نہیں آتی نا, یہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں, دور تک کی ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے ہم پھر پیچھے بھی ہیں آج پوری دنیا سے. تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جتنا پاکستان کو دیا ہے اس کے بعد بائی گاڈ دل بڑا میرا خراب ہوا کہ میں یار جو میرے دل میں ہے ان کو اگر پتہ چل جائے تو یہ تھوڑا سا پانی منگوائیں اور ڈبکی لگا کے مر جائیں اس کے اندر. یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسی باتیں بھی. خیر بیچ میں بہت سارے جو نقاد ان کو موقع مل گیا, ایسے سنگر جو جیلسی میں ساری زندگی کرتے رہے ہیں ان کو موقع ملے, انہوں نے بھی اپنی باتیں کی. خیر اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا, لیکن ہمیں اپنے
جو نیشنل رویے ہیں ان پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. اسپیشلی یہ جو ڈھول والے کو مارا ہے انہوں نے کہ غزہ میں یہ ہو رہا ہے اور تم ادھر ڈھول بجا رہے ہو. بھائی نہیں، وہ اپنی رزق کے لیے، جس طرح ادھر مزدور مزدوری کے لیے آیا ہوا ہے وہ بھی ایک مزدوری ہے کر رہا ہے. تو ہم اپنے ڈھولکی والوں کو بھی وہ کر دیں اور وہ چلو ہم تو سروائیو کر جائیں گے. اور میں نے جب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں میں کوئی شو نہیں کیا، دل نہیں چاہتا، لیکن جو آگے آئیں گے پھر میں کیا کروں؟ میں ابھی آگے نہ کروں، میں کام کرتا ہوں نا. اب اللہ کرے میرا اس کام سے جان چھوٹے، میں کب سے پلان کر رہا ہوں میں کوئی اور بزنس شروع کروں. کیونکہ یہ کس نے کہا تھا کہ ہم جب انڈیا میں جاتے ہیں فنکار تو ہم بھگوان ہوتے ہیں، جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہم مراسی بن جاتے ہیں. یہ کلچرز کا بھی ڈفرینس تو ہے نا. تو بس ایک فیلڈ ایسی ہے جس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. اور میری تو اپنی فیملی کے اندر آنیسٹلی وہ میرے بھانجے بھتیجے موسٹلی بڑے حافظ قرآن ہیں. ماشاءاللہ. میری ایک تصویر لگی ہوئی تھی تو میری بہن کو کہتا ہے ماما آپ اس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں، سامنے سنگر ابرار الحق کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ آپ کا اپنا نیفیو آپ کو کہہ رہا اپنا تھا؟ نیفیو میرا تو خیر وہ شگل میں بھی کہتے رہتے، مذاق پیار محبت سارا چلتا ہی ہے. لیکن اب اوور آل ہمیں کچھ فیصلے ضرور کرنے پڑیں گے بحیثیت قوم. کلیئرٹیز ضرور لے کے آنی پڑیں گی کہ جہاں انسانیت ہو وہاں اس کو ترجیح دینی چاہیے. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آخری ہے. سو اس کے اوپر آپ اس کے نیچے آپ کا کوئی بھی پاپولر ترین لیڈر ہو اس کی بات کو آپ مانیں ضرور، لیکن اس کو پرکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ رکھ کے. کیونکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ان جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا. ان میں جو ہمیں سب سے بڑی بات نظر آتی ہے ان کا حسن اخلاق تھا، اور جس کا انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو سب کو تربیت دی تھی. سو ہم نے مدینہ کی جو ریاست بنانی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، اپنی طبیعت بھی بعض اوقات غالب آ جاتی ہے، اور غصہ بھی بعض اوقات جینون ہوتا ہے. سو خان صاحب کا جو غصہ ہے وہ جینون ہی تو تھا، کرپٹ لوگوں پہ، ان لوگوں پہ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہر انسان میں بہتری کی گنجائش موجود ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، اور ان کو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اب میں نے اس پہ غصے پہ قابو پانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس میں حسن اخلاق جو ہے نمبر 1 پہ ہے. ہم نے حسن اخلاق کو لے کر آنا ہے، اس میں تدبر اور اس میں کیا کہنا ہے میچورٹی، میانہ روی اور حکمت، اس کو مد نظر رکھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. ابھی آپ نے بات کی کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنی بہت ساری محنت ٹائم انویسٹ کرتا ہے پارٹی کے لیے. تو 2 مرتبہ آپ نے الیکشن لڑے احسن اقبال کے اگینسٹ، آپ کو لگتا ہے فیئر تھے؟ بلکہ میں نے سوچا تھا پہلا الیکشن جب ہوا تو میں نے سوچا کہ یار یا میں جیت جاؤں گا یا میں ہار جاؤں گا. تو اگر میں جیت جاؤں گا تو کیا کروں گا، ہاروں گا تو کیا کروں گا. میں نے کہا اگر میں جیتا نا تو پھر بھی نا میں احسن اقبال کو فون کروں گا، میں کہوں گا ہم نے مل کے کام کرنا ہے. تو مجھے افسوس ہوا کہ اس بار آپ نہیں جیت سکے، لیکن آپ یہی سمجھیے کہ آپ ہی جیتے ہیں. ہم مل کے نارووال کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں، کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں نے بنا دی تھی. اتنے بڑے پروجیکٹس انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں بنائے نارووال میں، کیونکہ 23 سال پہلے وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، ہاسپٹل میڈیکل کالج. تو وہ پریشان بھی تھے کہ میں ہار جاؤں گا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ جیتیں ہاں گے؟ جی. دوسرا میں نے سوچا میں ہار بھی تو سکتا ہوں. میں کہا یار ہاروں گا تو کیا کروں گا. تو ذہن میں آیا کہ ابرار تمہیں اللہ نے ویسے ہی اتنی عزت دی ہوئی ہے، تو تم ہارو جیتو ایک کام کریں گے، پھر احسن اقبال کے پاس چلے جائیں گے، اسے مبارکباد دیں گے، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں گے، کہیں گے مبارک ہو آپ کو، اور آپ جیتے ہیں مطلب میں جیتا ہوں، ہم مل کے نارووال کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ بڑا کرتے ہیں. تو ایک ایسی روایت قائم کریں گے کہ لوگ ہی حیران ہو جائیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، لوگ ہار کے تو ایسے کبھی بھی نہیں کرتے. جو ابرار کیسا بندہ ہے یہ ایسے کر رہا ہے، اور ایک مزیدار روایت سیاست میں قائم ہوگی. تو میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں. اور اسی دوران پھر ہم نے جب الیکشنز میں گئے تو صورتحال ہی فرق تھی. یعنی اس میں سر عام ہی جو لوگ ہمارے ساتھ وہ کر رہے تھے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میرے ذہن میں تھا ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، لوگ آئیں گے ووٹ ڈالیں گے چلے جائیں گے، پھر گنتی ہوگی، اس کے بعد اناؤنس ہو جائے گا جو بھی جائے، سارے کلیپنگ ہوگی، سارا کچھ. نارووال میں تو جنگ تھی، الیکشن تو تھا ہی نہیں.
وہ تو جو جنگ ہو رہی تھی اندر کے کس نے کتنے ووٹ ڈال لینے ہیں اور کس طرح ووٹ ڈالنے ہیں. احسن صاحب کی ساری فیملی, پولیس ان کے ساتھ. میرے دوست مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں سر ان کی بیگم آئی ہوئی یہاں پہ ووٹ ڈال رہی ہیں, ان کے ساتھ اور خواتین ہیں, دھکم پیل جاری ہے ساری, وہ سارے انہوں نے ووٹ ڈال لی ہیں سر. تو میں نے کہا میں دور سے, میں کہا چلو میں آتا ہوں. اب وہ اتنی دور ایک گاؤں دوسرے گاؤں جانا, میں نے فون کیا, میں نے کہا اب کیا صورت حال؟ کہتا سر اب انہوں نے ڈال لی ہیں, اب نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. تو جب یہ الیکشن ہوا وہاں پہ تو اس کے بعد سارے ہی ملے ہوئے تھے ایک طرف. بعد میں لوگ آ کے ہم سے افسوس بھی کریں کہ برار بھائی ہم بھی شامل تھے, ہم نے بیٹھ کے پتہ نہیں 4,000 6,000 ووٹ ہم نے بنایا تھا, پھر ایک اور پارٹی ہم نے جی 20,000 ووٹ ہم نے بنایا تھا, تو ہم نے بنا کے اس طرح سے نا وہاں پہ ڈالنا تھا. تو پھر وہ کیا جانا تھا ان کو مبارکباد دینے, میرا خیال ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یہ کھلے عام ہو رہا تھا. ہاں, اور بڑی دیر تک وہ اس کی چیزیں سامنے آتی بھی نہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں, کیونکہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کمپلین کریں گی بھی تو نکار خانے میں طوطی کی آواز, تو یہ والی صورت حال ہوگی. تو میں نے سنا ہوا تو تھا, کیونکہ ہارون الرشید صاحب جو کالمسٹ ہیں وہ بھی کہتے تھے از ڈان آف نارووال, احسن اقبال. لیکن میں نے کہا کتنا کوئی ڈان ہوگا یار, اتنی اچھی باتیں کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ. تو وہ میں نے اس دن دیکھا. لیکن پھر انسان کیا کر سکتا ہے کہ دعا کر سکتا ہے کہ انسان کہ اللہ ایسے لوگوں سے انسان کو بچائے, پاکستان کو بچائے. بالخصوص جو لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یاد رکھیں, اور وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو حکومتی صفوں میں گھس جائیں اور کسی اور حکومت کے اعلیٰ کار بن کے ان کے لیے کام کریں اور ان کے قلب میں طاقت ہو, وہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا جو سپاہی ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا جتنا اگر کوئی بڑا افسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے میں تو یہی دعا کرتا ہوں اس ملک کے لیے کہ سنسیریٹی اللہ عطا فرمائے اور محب وطنی ڈاؤن ٹو دا کور. اچھا, اس میں پھر قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی بہت کم لوگ دینا چاہتے ہیں. یعنی یہ وہی ملک ہے جہاں مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ سے میں نے سنا, جو جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے, کہ ہاں سارے جج بہادر تو نہیں ہوتے نا, پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر پریشر میں آ کے غلط فیصلے کر دیتے ہیں, پھر کیا کریں, مجبوری ہے وہ, پھر اپنی نوکری کے لیے تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے پھر سارا. سو میں سمجھتا ہوں یہ محکمہ جو جوڈیشری کا, اس میں تو بائی آل مینز ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اپنی نوکری کی پرواہ نہ کریں, اور پھر قوم ایسے لوگوں کے لیے کھڑی ہو جائے. میں تو کہتا ہوں کوئی ایسا فنڈ بنا دے قوم مل کے, ایسے اربوں خربوں کا, کہ جو لوگ نوکری کو ٹھوکر ماریں اور حق اور سچ پہ ریزائن کر دیں, ان کو کمفرٹیبل کر دے یہ قوم. کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک انگلش جج تھا, اس نے رشوت لی اور پھر بادشاہ نے پتہ کیا کیا, ہی واز سکنڈ الائیو, اور اس کی چمڑی ادھیڑ کے اس نے جج کی کرسی کی جو سیٹ ہے نا وہ اس چمڑی سے بنائی تھی, کہ آئندہ ادھر کوئی بھی جج بیٹھے گا تو اس کو یاد ہوگا کہ میں ایک ایسی چمڑی پہ بیٹھا ہوں, ایک ایسے جج کی جو کرپٹ تھا, سو مجھے اب کرپشن نہیں کرنی. پھر جا کے اس ملک کے اندر انصاف شروع ہوگا. اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ کرے کہ نہ کفر کا نظام ادھر آئے اور نہ انصافی کا نظام آئے. یہ بتائیں کہ سنگنگ کا سفر شروع کیسے ہوا؟ بچپن سے ہی پتہ تھا کہ سنگر بننا ہے بڑے ہو کے؟ بالکل بھی نہیں, دور دور تک نہیں. سب سے پہلے میں اسٹیج پہ تقریر کے سلسلے میں آیا تھا اور اسپیچز کیا کرتے تھے. پھر نعت شریف شروع ہوئی, پھر قومی ترانہ اسٹیج پہ جو ایک وہ بچوں کا گروپ ہوتا تھا اس میں میں بھی تھا. پھر کمپٹیشنز میں جانا شروع ہو گئے, نعتیہ کمپٹیشنز ون کیے, اس نے قرأت کے کمپٹیشنز ون کیے. پھر آہستہ آہستہ میوزک پہ آتے ہوئے کیا ٹائم لگتا ہے. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آتے تھے جو ہمیں سکھاتے تھے ترانے اور کلام اقبال بالخصوص. So that is how I was introduced to the music and I came into music gradually. 95 میں پہلا گانا گایا بلو دے گھر, اور پہلے گانے سے ہی جو ہے کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کے بعد پروین, نچ میری سمجھ سے پنجابن. باہر ہے کہ میں چھینک مار دوں تو کنٹروورسی ہو جاتی ہے کہ یار یہ چھینک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے.
مجھے گانے کے اوپر مجھے یاد ہے لکھا تھا یہ گانا حرام ہے کیونکہ یہ انسانی طبیعت میں غیر معمولی ہیجان برپا کرتا ہے. اور کراچی کی سڑکوں پہ مطلب دیواروں پہ ہر جگہ بلو کلچر پر لعنت اور فلاں. اللہ کے ہر گانے میں پیار میرا ہو فرزانہ بھول نہ جانا. مہدی حسن صاحب کو پوری دنیا کو دیکھ لو, ہر طرح کے گانے گائے ہیں انہوں نے. میری دفعہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں. وہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھئی ہماری مائیں کلمہ پڑھاتی تھیں بچوں کو, آج کل بے شک ڈو شک ڈو 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 ڈو. ڈو ڈو. اب یہ غلط بات بھی نہیں ہے, بس وہ ایسی کی تیسی شروع ہو گئی جناب. کوئی بات میں کروں صحیح, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو. اور یہ جو پروین گانا تھا اس پہ بھی وہ بڑے سخت ریمارکس تھے جو وکیل تھے ان کے کہ عمر قید ہونی چاہیے, کچھ ایسا تھا. ہاں نہیں اس پہ وہ مگر تو میں مذاق سے کہا تھا. وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مجھے سو موٹو نوٹس لے کے بلا لیا عدالت میں کہ ذرا ادھر آ نا, ذرا پروین بڑی نمکین. تو ذرا میں نے کہا میرے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب وکیل تھے, کہتے ہیں جتنی پروینیں ہیں نا ان کے ایفیڈیوٹس لے کے آؤ جو یوتھ پارلیمنٹ میں تھی. وہ میں نے اتنا ڈھیر لگا لیا ایفیڈیوٹس کا. تو وہ اس میں ایک سینیٹر کلثوم پروین کا بھی تھا, وہ بوڑھی سی تھی. تو جج نے اٹھایا اوپر سے تو کہتا ہے تو ساریاں بوڑھیاں پروین ہیں, ان کا ایفیڈیوٹ سامنے لگا. سرکاری وکیل کی تو کوشش تھی کہ اس کو بہت بڑی سزا ہونی چاہیے کم از کم. بھگون داس جنہوں نے مجھے بلایا تھا, مطلب سو موٹو نوٹس لیا تھا, وہ چھٹی پہ جا چکے تھے, ان کی جگہ دوسرے جج تھے اگلی پیشی پہ. تو وہ ہنس رہے تھے, انہوں نے کہا یار یہ کیا کیس ہے. تو وہ وکیل کو کہیں کہ یار دیکھو اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں, تو تم اتنے الزام لگاتے جا رہے ہو. کہتا نہیں سر یہ وہی ہے بلو دے گھر, سر یہ وہی ہے نچ پنجاب بن, اس کو سر سزا ہونی چاہیے بڑی سخت. اس نے کہا یار اس نے اسپتال بھی بنایا ہے اتنا اچھا, میں نے خود دیکھا ہے, میڈیکل کالج فلاں. لیکن نہیں جی نہیں, انہوں نے کہا کہ جرم کی فہرست بہت لمبی ہے. پھر جج نے کہا یار آئندہ اس طرح کے گانے نہ لکھنا, اور باعزت مجھے بری کر دیا. سرکار وکیل کہتا ہے اگر بھگون داس آج زندہ آج یہاں پہ ہوتے نا, میں دیکھتے آپ کیسے بچ کے جاتے ہیں زندہ یہاں سے. میں نے کہا بس پھر اللہ نے بھگوان سے بچا لیا. یہ مجھے بتائیں کہ کرن جوہر نے نچ پنجابن ایک تو جب آپ نے پاکستان میں گایا اس پہ بھی کنٹروورسی بنی, پھر انڈیا نے ایک گانا چرایا, لیگل ایکشن لے رہے تھے, کیا آؤٹ پٹ نکلی اس کی؟ لیگل ایکشن اتنا مہنگا ہے وہاں سے, اور میں نے ایک جو فرم ہائر کر لی وہ گوروں کی فرم تھی. انہوں نے کوئی 4 صرف لیٹرز بھیجنے کے ہی میرے سے کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ چارج کر لی. لیکن وہ چل رہا ہے کیس ابھی, اور اٹس اوپن اینڈ شٹ کیس بیکاز ان کے پاس رائٹس ہیں ہی نہیں جس کمپنی نے ان کو بیچا ہے. کرن جوہر کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا یو کے والی ایک کمپنی ہے 2 نمبر, وہ سارے آرٹسٹس کے گانے انہوں نے چوری کر کے پہلے سے ڈال دیے ہیں. کچھ اوریجنل بھی ہے ان کے پاس جن کے انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں, باقی ان کے ایسے ہی جس طرح بلو دے گھر بھی انہوں نے اسٹرائک مار کے کوک سے اڑوا دیا تھا. اور اس میں مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اس کے رائٹس, لیکن آپ سارے گانوں کے رائٹس ایک دفعہ پھر ہمیں لکھ کے دے دیں. میں نے کہا یار یہ تو بلیک میلنگ ہے, ورنہ ہم اڑا دیں گے. میں نے کہا چلو اڑا دو. تو کوئی نہیں, یہ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, ان لوگوں کو. لیکن کرن جوہر کریڈٹ تو دے چکے ہیں گانے میں آپ کو, یار وہ کیس کے بعد ہوا تھا. ہاں ظاہر ہے کیس کے بعد ہی کریڈٹ ہوا تھا. کریڈٹ کیا ہوتا ہے مطلب آپ اپنے, میں نے ایک گانا معاف کیا ان کو, پہلے انہوں نے بلو دے گھر کو کموں کے دھر بنا دیا, پھر میں دوسرا بھی انہوں نے ایسا تیری گال کرنی ڈیڈی نال, وہ سونو نگم نے گا دیا. پھر بھیگا بھیگا سا دسمبر ہے وہ انہوں نے. تو میں تو ان میں سے ہوں جو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار ادھر بھی چل رہا ہے, میوزک کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں. بٹ ناؤ سنس اٹ ہیز بیکم اے پراپرٹی ایز آپ کے پاس, کیونکہ آپ ویسے تو البمز بیچ نہیں سکتے. مطلب میرا ہسٹری کا ریکارڈ ہے کہ میں نے پاکستان کی سب سے مہنگی البم 3 کروڑ کی بیچی ہے, جو دوسری ہارڈ کاپی ہوتی ہے جو مارکیٹس میں بکتی تھی کیسیٹس اور سی ڈی کی. یہ سی نچا میں وہ نال یہ پریویس والے پہ وہ بکتی تھی. تو خیر, اور اتنی بڑی کیسیٹ جو ہے یا اس کو آڈیو کہہ لیں, وہ کسی کی بھی ہسٹری میں نہیں بکی اس سے مہنگی. لیکن جیسے یہ ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا ہے وہ ہمارے لیے تو بالکل, کیونکہ لوگوں نے چوری کر کے اس پہ ڈال دیا, اس کے بعد وہ پھر وہ کما رہے ایسا لگا.
سو یو کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. لیکن ابھی میں کروں گا انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم ملا مجھے. انشاءاللہ ضرور. ایک گانا بھی آپ ایمان علی کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں, اور یہ آئی تھنک 23 ایئرس بیک آپ ایمان علی کے ساتھ پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں, اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ گانا بس تیار ہے, تقریباً جلدی آئے گا مارکیٹ میں. کچھ ڈیٹیلس دیں, کہاں پر شوٹ ہو رہا ہے, کس طرح کا گانا ہے؟ یہیں پہ شوٹ ہوا ہے. اصل میں ہر بندہ ہی یہاں پہ خلیفہ ہے, میں کیا کروں. جس بندے نے شوٹ کیا ہے, ایک اسد نامی لڑکا ہے, اس نے سرٹن اماؤنٹ میں میرے سے بات کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ گانے پہ پیسے زیادہ لگ گئے. میں نے کہا آپ کی میری اس پہ بات ہوئی نہیں, 10 لاکھ مزید اس میں آپ کو دینے پڑیں گے. اب میں پھنس گیا ہوا تھا, میں نے 10 مزید دیے. پھر اس کے بعد گانا شوٹ ہوا, کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے, پیسے بہت زیادہ لگ گئے. تو میں نے کہا پھر, کہتا ہے 11 لاکھ اور دینے پڑیں گے. میں نے کہا اچھا. لاہور میں شوٹ کرنے کے وہ مانگ رہا ہے. میں نے 11 لاکھ اور دے دیے اس کو, کیونکہ میں پھنس گیا ہوا تھا, بلیک میلنگ کر رہا تھا. اور اب گانا اس کے پاس ہے, اس نے مجھے اپنا ساؤنڈ, میں نے کہا تم اس کے بعد تو نہیں مانگو گے پیسے؟ تو نہیں مانگوں. تو کہتا ہے اچھا. وہ اس نے مجھے اپنا ساؤنڈ کلپ بھی بھیج دیا کہ اس کے بعد میرا کوئی لین دین نہیں ہے, اور یہ گانا میں آپ کو فلاں ڈیٹ تک بھیجوا دوں گا. اب میں نے کہا بھیجو. کہتا ہے اب مجھے نا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ پیسے سچی بات ہے کہ استعمال ہو گئے, سیدھی بات ہے. تو آپ مجھے اتنے پیسے اور دیں تاکہ میں وہاں سے بنا کے آپ کو بھیجوں, نہیں تو آپ اس کمپنی کو ڈائریکٹ پیسے بھیج کے بھی منگوا سکتے ہیں. میں نے کہا یار تم کتنا بلیک میل کرو گے؟ کہتا ہے ابرار بھائی میں آپ کیا کروں گا, بچوں کی فیس دے چکا ہوں بھائی, میں اور کچھ نہیں کر سکتا, آپ میرے خلاف پرچہ کرا دیں. تو آپ اب نے وہ ایف آئی گانا آر اس کے کیوں نہیں پاس کروائی؟ پڑا ہوا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ ہم لوگ کیسے ہیں, اس لیے ہم لوگ ترقی نہیں کرتے. کیا آپ نے 4 دفعہ بلیک میل کر کے, آرم ٹوئسٹنگ کر کے, اب اگر میں اس کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا تو ایک عجیب تماشا کھڑا ہو جائے گا. اس گانے کا ٹائٹل کیا ہے؟ رانو. سارے گانوں کے ٹائٹل پروین, چمکیلی, پنجاب, بلو, رانو, کیا ایسا کیا سوچتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں, ایسے کوئی بلی ٹائپ چیز میرے ذہن کسی میں. پیر نے کہا ہے آپ کو کہ لڑکیوں کے نام پہ گانوں کے نام رکھو گے تو چلیں گے؟ دیکھو نا, میں نے خواتین کے رائٹس کا کتنا خیال رکھا ہے. سارے گانے میں نے خواتین بھی بنا دیں, پھر بھی کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خواتین بھی بارات لے کے آ سکتی ہیں. آپ کے لیے ہے اچھی خبر کہ نہیں؟ بہت اچھی خبر ہے نا. آپ کا بھی دل چاہے گا میں گھوڑے پہ بیٹھ کے بارات لے کے آ رہی ہوں اور لڑکے کو بیاہ کے لے کے جا رہی ہوں. کتنی پازیٹیو بات ہے. ویسے بھی جس طرح کے لڑکے مارکیٹ میں آ رہے ہیں آج تک, وہ دن دور نہیں ہے. بالکل ایسے لڑکیاں آئیں گی اور بیاہ کے لے جائیں گی. لڑکے تو اچھے آ ہی نہیں رہے اور مارکیٹ جس میں. طرح کی جو ہماری صحافی برادری کی لڑکیاں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بیاہ کے لائیں گی لڑکا. وہ تو نہیں جائیں گی اس طرح بیٹھ کے آرام سے یوں دلہن بننا ہی, وہ لے آئیں گی جا کے. موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ مجھے. موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ, آپ پہلے ہی پتہ ہے آپ لوگوں کو سب. اچھا یہ اب بتائیں کہ گانا تو شوٹ ہو گیا, اس کی تو کوئی ریلیز ڈیٹ کا ابھی تک آپ نے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہو کہ ایمان نے بھی اس میں ٹائم دیا ہے, آپ نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اس میں؟ ریلیز جب وہاں سے آئے گا میں خود ہی پیسے اس کو بھجوا کے منگوا لوں گا گانا, دیکھوں گا. بیچ میں ایمان بھی بیمار ہو گئی اور بیچاری وہ ہاف میں کر کے چھوڑ کے چلی گئی تھی. ایمان کو کیا ہوا؟ شی واز ان ویل, تو وہ گانا بیچ میں شی کوڈنٹ کنٹینیو. اور اس کے وہ بھی ڈائریکٹر سے ناراض تھی کہ تم نے نان پروفیشنل ہو اور تم نے ٹائم بہت لگا دیا. وہ ایک شاٹ پہ بڑا ٹائم لے رہا تھا بھی, وہ نان پروفیشنل. آئیڈیا تھا آپ کو پہلے کہ ایمان سکھ ہیں تو ان کے ساتھ شوٹ کرتے ہوئے کوئی پرابلم ہوگی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. میں وہاں پہنچا تو مجھے اس کی اسپیچ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ شی وازنٹ ویل. پہلے تو میں نے سوچا شاید ہائے ہے, لیکن وہ نہیں بیچاری, وہ شی از ناٹ ویل. ہوا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. ابھی رانو کے علاوہ کوئی اور میوزیکل پروجیکٹ سوچ رہے ہیں؟ 1-2 اور آ رہے ہیں, مجھے بڑے مزے کے لگ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ لوگوں کو بھی اچھے لگیں گے. بس یار یہ بعض کا دل ایسے بجھ جاتا ہے. ہم لوگ دیکھیں جب ٹیررزم کی لہر آئی تھی نا پاکستان میں, اس کے کتنے عرصے بعد تک میرے سے کوئی بھنگڑا لکھا ہی نہیں گیا تھا. لوگ کہتے تھے لکھو, ایسے ٹی وی پہ ہم خوف و ہراس یہ وہ مطلب خون دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ اسی طرح آج کل غزہ کا کچھ چل رہا ہے, اتنی ویڈیوز ہر وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی ہم ایسا بھنگڑے والا گانا ریلیز کریں. ایسے لگتا ہے اسے ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ حالات بہتر کریں انشاءاللہ. کرنٹ جو ینگ سنگرز ہیں ان میں سے میل اور فیمیل کون سے آپ کو پسند ہے؟ ایک وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, وہ بالکل دبلا سا کراچی کا لڑکا ہے, نہیں کوئٹہ کا ہے شاید, جس کا گانا بڑا ہٹ ہوا تھا, کہانی سنو. کہانی سنو. او ہاں,
بہت اس کی مجھے عادت ہی بڑی اچھی لگی. میری اس سے بات بھی ہوئی, ریحان صدیقی ہمارے پروموٹر اس نے کرائی. وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ایسا ہونا چاہیے آرٹسٹ کو کہ اس سے اپنی اپنی والی وائب آئے. اور لڑکیوں میں مجھے کوئی اتنی یاد نہیں آ رہی کون کون ہے آج کل نئی. آئمہ بیگ ہے. وہ تو پرانی ہوگی ماشاء اللہ آپ کا بھی. آپ سنگر ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے. آپ صحافی ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے. میں بس آپ کے گانے سنتی ہوں. ریئلی؟ یس. یہ ذرا نوٹ کر کے نا اس کو بار بار چلائیں, بار بار چلائیں. ابھی بار بار کیوں چلائیں, ابھی آپ گانا سنا دیں کوئی. اچھا میرے سے سننے کے لیے کہہ رہے ہیں یس. تو. آج کل یہ سر میرے ذہن میں گھوم رہا ہے اس لیے میں نے سنا دیا. بہت بہترین, بہت شکریہ آپ کا. کرکٹ کا بھی شوق ہے آپ کو, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں؟ ورلڈ کپ بالکل دیکھ رہے ہیں جی, کیسے مس کر سکتے ہیں. کل نیوزی لینڈ کا اور پاکستان کا میچ ہم نے اتنا انجوائے کیا ہے. اور 400 کا ٹارگٹ جو ہے وہ, پاکستانی ہائیلی انپریڈکٹیبل قوم ہے. ویسے ان کی دونوں اینڈز جو ہے نا, لوور اینڈ بھی اور ہائر اینڈ بھی, کمال ہے. مطلب مایوس کرنے پہ آتے ہیں تو خیر کر دیتے ہیں, اور خوش کرنے پہ بھی آتے ہیں تو خیر کر جاتے ہیں. پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے قومی ٹیم کا, اور کس سے سب سے رضوان زیادہ آج کل امید ہے؟ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. رضوان بڑا کمپوزڈ ہو کے کھیلتا ہے. کل فخر نے بھی بہت زبردست بیٹنگ کی. ہاں کل تو فخر بھی بڑا اچھا تھا. اوور آل جو کنسسٹنسی کے ساتھ کھیلتے ہیں نا, مجھے سب سے اچھی بات یہ نہیں لگتی کون زیادہ چھکے مارتا ہے. جو میانہ روی کے ساتھ اور ٹائم کے مطابق کھیلتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس نے کنٹین کرنا ہے اور کس ٹائم پہ اس نے بڑی شاٹ کھیلنی ہے, وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. اور اس بڑی شاٹ کے دوران بھلے ہی وہ آؤٹ ہو جائیں, آئی ڈونٹ کیئر, لیکن وہاں ریکوائرمنٹ ہوتی. سو ریکوائرمنٹ کے مطابق کھیلنا جو ہے نا, یہ مجھے, یہ کسی زمانے میں باسط علی ایسے کھیلا کرتا تھا, اور بالکل ایکسپریشن لیس ہو کے. تو وہ مجھے کھلاڑی بہت اچھے لگتے ہیں جو جذبات کو بالکل گیم سے نکال کے پروفیشنلز کے ساتھ گیم کرتے ہیں. اور ابھی آپ کو لگتا ہے رضوان ٹیم میں اس طرح کا کھیلتا ہے؟ مجھے لگتا ہے رضوان بہتر ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن آر شو. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.